اور جن کا ذکر تاریخ عزاداری میں عجیب ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا. ایک ایسی شخصیت ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اپنے نیک کردار، اپنے خلوص اور اپنی وجہداری کے اعتبار سے ان کی شخصیت ایک بے مثال شخصیت تھی. لیکن ذکر عزاداری امام مظلوم علیہ السلام سے جو شغف، جو خلوص، جو عقیدت اور روح نظیر عباس صاحب کا رہا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مثال کی حیثیت ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ اپنی اس عزاداری کے رنگ کو، بچاؤ کو، بساؤ کو، خلوص کو اور اس عقیدت کو اور عقیدت کی اس پختگی کو جس کامیابی اور جس توانائی کے ساتھ مرحوم نے اپنی نسل میں منتقل کیا، وہ اپنی مثال ہے. اور پھر خدائے بزرگ و برتر کا شکر اور اہل بیت علیہ السلام کا کرم اور ان کی نوازش کہ ان کے بعد ان کی اولاد اور ان کی اولاد نے میرا بھائی سمر عباس اس طرح سے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. کشائش زمانہ کے اس زمانے میں ابھی روزگار کے زمانے میں وہ آپ یقین کیجیے کہ اس بچے کی خلوص دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے. جس محنت سے، جس محبت سے، جس عقیدت سے اور جس توانائی کے ساتھ اس عزاداری کو ہر دور قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس کو اگر ان نسلیں اس عزادے کی اس طریقہ کار کو آپٹ کریں، قائم رکھیں، تو اپنی جگہ ایک کمال ہے. میں دعا کو بار بار محمد وال محمد اور نذیر عباس صاحب رحمت نازل کریں. الہی آمین. ان کی درجات دوبارہ مسئولی میں بلند ہیں ہی اور بلند الہی آمین. اور ان کے بچے جو اس دنیا سے ایک ہی کر کے رخصت ہوئے، ان کی قبور کو خود نذیر عباس صاحب کی قبور کر نور محمد والے محمد سے روشن الہی آمین. یہ تمام خدمات جو انہوں نے عزاداری امام کے ساتھ راہ میں اور اس سلسلے میں انجام دی، مولا بخت محمد والے محمد ان کو قبول فرما اور بہترین ہے جو سماعت درود پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے فوراً بعد آپ کسی اور مجلس پہ کہیں پہنچنا ہے آپ میرے سے
دیا شکست و فتح کا معیار جانچنے والوں، شکست و فتح کا سوارے دو
لدوی حسین درود آواز بلند یہ شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں میرے نزدیک یہ حاصل اسلام شعر ہے خاص توجہ بتا رہی شعر کے لیے مسائل کا آخری شعر ہے اور بے مثال شعر ہے جناب زینب کے حوالے سے یزید سوچ رہا مصائب کا ایک شعر اور اس بات پڑھتا یہ اور بات کے اکبر کے لگئی برچی خدا کے گھر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی کو اختیار کرو۔ کیسا تقوی اختیار کرو یہ الگ بحث ہے، لیکن تقوی اختیار کرو کیسے اختیار کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کی معیت کو اختیار کرو۔ میں آیت کی تفسیر کے مرحلے پر بھی نہیں ہوں، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آیت کی تفسیر میں مقام معیت کو بیان کروں گا یا کسی اور مرحلہ پر معیت کی بحث کو آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ معیت یاد رکھیے گا، معیت بعد کے معنی نہیں دیتی، معیت ساتھ کے معنی دیتی ہے۔ عام طور پر بعض مقامات پر بعض کیفیات میں ہمارے ذہنوں میں معیت میں بعد کا ایک تصور آتا ہے،
یہ بعد کا تصور نہیں ہے، جہاں بعد آ جائے وہاں معیت نہیں رہتی، بعد کا مرحلہ نہیں۔ مثلا قرآن فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، پھر تاکید کر کے فرماتا ہے ان مع العسر یسرا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ پروردگار فرماتا ہے بتحقیق سختی کے ساتھ آسانی ہے، معیت ہے۔